کہیں 1000 سال اللہ نے ذکر کیا میدان حشر کے بارے میں، کہیں 50,000 سال. تو علماء نے بیان کیا یہ لوگوں کے حالات کے حساب سے ہوگا. یہ ٹائم کے جو یونٹ ہے نا، یہ ہر ایک کے حق میں مختلف ہوتے ہیں. دیکھو جب ہم پیدا ہوئے تو ہم کائنات کو بننے کے اربوں سال کے بعد پیدا ہوئے ہوں گے نا، تو کیا ہمیں انتظار کرنا پڑا؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ اگر ہمیں اللہ انتظار کرواتا، ابھی تم عالم ارواح میں ہو، 1 ارب سال کے بعد تمہارا نمبر آئے گا، تو میں تو بوریت سے مر چکا ہوتا. کیا خیال ہے بھائی؟ جہاں فلائٹ 1 گھنٹہ لیٹ ہو جائے، انتظار میں آدمی ٹینشن میں چلا جاتا ہے. لیکن ہم تو جب آئے تو ہمیں تو لگا کہ کائنات کی ابتدا آج سے ہو رہی ہے. جب ہم نے ہوش سنبھالا، کیونکہ ہمارے وہ یونٹ جو تھے نا، جو وقت کی اکائیاں ہیں، وہ ہمارے حق میں اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی تھی. تو اسی طرح مرنے کے بعد جو مردے کے لیے جو ٹائم کے یونٹ ہے نا، وہ چینج ہوتے ہیں. ورنہ جو مردہ بیچارہ 20,000 سال پہلے دفن ہوا ہے، وہ تو قبر میں کوئی عذاب نہ بھی ہو رہا، وہ تو پڑے پڑے ہی بور ہو گیا ہوگا کہ اللہ قیامت لیا، میں تو ٹینشن میں آ گیا ہوں، 20,000 سال ہو گئے مجھے. تو اس کو تو ایسا نہیں لگے گا کہ 20,000 سال ہو گئے. وہ جب دوبارہ اس کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے تو نیک لوگوں کو تو لگے گا ابھی ہم سوئے تھے اور ابھی ہمیں کسی نے آ کے اٹھا دیا. جیسے گہری نیند میں جب انسان سوتا ہے، کئی گھنٹے بعض دفعہ سوتا ہے، کوئی آ کے اٹھائے تو اس کو لگے گا یار ابھی تو میں سویا تھا، ابھی آپ نے اٹھا دیا ہمیں. تو سوتے ہوئے آدمی کے ٹائم کے یونٹ الگ ہوتے ہیں، مرنے کے بعد کے ٹائم کے یونٹ الگ ہوتے ہیں. عالم ارواح کے الگ تھے. اور بعض تو یہ بھی میں نے سنا ہے کہ دوسرے سیارے پہ آپ چلے جائیں نا زمین کے علاوہ، تو وہاں بھی ٹائم کے یونٹ چینج ہو جائیں گے. تو اسی طرح آخرت کے ٹائم کے یونٹ بالکل الگ ہے. 1 دن 50,000 سال کی. دنیا کا جو 50,000 سال ہے نا، وہ وہاں کا 1 دن ہوگا. کسی کے حق میں 1,000 سال، کسی کے حق میں 50,000 سال. یہ وہ ہے جب حساب و کتاب جس میں ہوگا. تو اللہ نافرمانوں کو عذاب سے پہلے نہ حساب و کتاب کا عذاب دیں گے. اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے، جس کو قرآن نے ایک جگہ بیان کیا، یجعل الولدان شیبا، وہ ایسا دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے. ایسا دن یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے. اس لیے بڑے بڑے اللہ والے وہ جہنم سے زیادہ پناہ مانگا کرتے تھے میدان حشر کی سختیوں سے. جہنم تو اس سے زیادہ سخت ہے، لیکن میدان حشر کوئی کم چیز نہیں ہے، وہ کوئی کم عذاب نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ 50,000 سال کے برابر 1 دن ہوگا. فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا. جب مشرک بار بار کہتے بھائی چھوڑو، ابھی لے آؤ نا، ابھی لے آؤ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوتی کہ بھئی اللہ وقت بتاتا کیوں نہیں ہے، بتا دے تاکہ میری جان چھوڑیں یہ لوگ. تو اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، فاصبر صبرا جمیلا، اے نبی آپ صبر جمیل کریں. صبر جمیل وہ صبر ہے جس میں ذرا بھی شکایت نہ ہو. انہم یرونہ بعیدا، اے نبی یہ لوگ سمجھتے ہیں اس کے آنے میں بہت ٹائم ہے، لاکھوں کروڑوں سال ہیں. ونراہ قریبا، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں بس آنے والی ہے. کیوں؟ جب آپ مر گئے نا، ابھی دیکھو ہو سکتا ہے 1,000 سال باقی ہوں قیامت آنے میں، ہو سکتا ہے 20,000 سال باقی ہوں، لیکن ہمارے مرنے کے بعد ہمیں نہیں لگے گا 20,000 سال. ہمیں تو ایسا لگے گا ابھی ہم مرے تھے اور اتنی جلدی اللہ نے قیامت قائم کر لی. تو ہمیں تو اپنی موت کے حساب سے چلنا ہے بھائی. ہمیں کیا پتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس سے کہ 50,000 سال بعد قیامت آئی یا 1 کروڑ سال بعد آئے. جب ہم مر گئے تو ہماری قیامت واقع ہو گئی ہے، ٹائم کے یونٹ ہمارے حق میں چینج ہو جائیں گے. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں انہم یرونہ بعیدا، اے نبی یہ سمجھتے ہیں بہت بعد میں آئے گی قیامت. ونراہ قریبا، ہم تو دیکھ رہے ہیں کب ہے، بالکل قریب ہے، تو زیادہ ٹائم نہیں ہے. یوم تکون السماء کالمہل، اللہ فرماتے ہیں جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، ایسے پگھل جائے گا آسمان. اتنی بڑی تباہی آنے والی ہے اس کائنات پہ. ضرب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے لیے حساب و کتاب کا دن قریب سے قریب تر آتا چلا جا رہا ہے، لیکن وہ اپنی غفلت میں ہماری آیات سے اعراض کر رہے ہیں. جیسے جیسے ہمارے قدم موت کی طرف جا رہے ہیں نا، دنیا ہم سے بچھڑنے والی ہے، اور ہم ایسے بے وقوف اور پاگل ہیں، کیک کاٹ کاٹ کے خوشیاں منا رہے ہیں. خوشیاں منا رہے ہیں ہم کیک کاٹ کاٹ کے کہ ہم 56 سال کے ہو گئے. ابے تو اور موت کے قریب ہو گیا ہے. پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا تھا، کسی نے یہ مائک اٹھا کے پھینک دو خدا کے لیے. کل بھی اتنا خراب تھا، ہمارے گلے کا تو پھر بھی کوئی علاج ہے، اس کا کوئی علاج نہیں. تو آپ نے خطیبوں کی میمز دیکھی ہیں، ممبر پہ نا مائک اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، دیکھا ہے نا. آج بھی کسی خطیب کی وہ آئی ہوئی تھی، مائک کو یوں یوں نا صحیح نہیں ہو رہا تھا، تو اب لوگ وہ چلا دیتے ہیں. اس کے بعد پروگرام جاری رہا یا ختم ہو گیا؟ نہیں، پروگرام کدھر جاری رہا، پروگرام تو اٹھا کے اس نے مائک پھینکا ہے، پروگرام تو بڑھ گیا. تو میں بھی سوچ رہا ہوں کسی دن نا یہ مائک اٹھا کے پھینک دوں. تو
یہ دن میں ٹھیک کیا کرو میرے بھائی، دن میں ٹھیک کر دیا کرو بیٹھ کے نا، اس کو 20 آدمیوں کا تجربہ کیا کرو اس کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کا حساب و کتاب روز بروز قریب آ رہا ہے. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور یہ غفلت میں ہماری آیات سے اعراض کر رہے ہیں. اللہ میاں تو ہمیں تنبیہ کرتے جا رہے ہیں، لیکن جب ہماری آنکھ بند ہوگی نا اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے کتنی غفلت میں دن گزار دی، کتنی غفلت میں دن گزار دی. تو کچھ ہوش کے ناخن لینا چاہیے بھائی. دولت، شہرت، عزت، مکان، اسی کے پیچھے بھاگ کے زندگی ختم نہ کریں. اللہ فرماتے ہیں ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، جب بھی کوئی ان کے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آتی ہے استمعوہ، سنتے ہیں، وہم یلعبون، سیریس نہیں لیتے، سیریس نہیں لیتے. ابھی دیکھو ہم یہاں سے اٹھ کے جائیں گے دوبارہ اپنے کاموں میں مشغول، دوبارہ مشغول اپنی دنیا داری میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کیا کہا کرتے تھے؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم لوگ کیا کہتے ہیں نبی کے بارے میں؟ جب نبی نصیحتیں کرتے ہیں نا ان پر بڑا اثر ہوتا ہے تو چپ کے کیا کہتے ہیں؟ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، لوگو یہ ہماری طرح کا انسان ہے، بھائی یہ تو تمہاری طرح کے انسان ہیں، ان کی باتیں مت ماننا، اپنے جیسے انسان کو ہم فالو کیوں کریں؟ پھر کہنے لگے افتأتون السحر، یہ تو جادوگر ہیں، جادوگر، تم جادوگر کی بات مانو گے کیا؟ وانتم تبصرون، تم تو دیکھ رہے ہو یہ تو جادوگر ہیں. پھر کہنے لگے اضغاث احلام، ارے بھائی ان کی باتیں پراگندہ خیالات ہیں، مکس کر کے کچھ باتیں ہیں جو معاذ اللہ اوٹ پٹانگ قسم کے کچھ باتیں ہیں. حالانکہ کتنی کلیئر باتیں ہیں نا قرآن مجید کی، 2 اور 2 4 کی طرح فطرت کو اپیل کرنے والی. اسے کہتے ہیں پروپیگنڈا، جو آج بھی یوٹیوب اور فیس بک پر بہت ہو رہا ہے، بہت ہو رہا ہے پروپیگنڈا. باتوں کو گھماؤ 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 گھماؤ، لوگ اس گھمانے سے کیا ہوتے ہیں؟ متاثر. تو کبھی بھی خوب سمجھ لو، جب بھی کوئی کسی پہ الزام لگائے، کوئی بات کرے، اس کو اینالائز کرنا سیکھو، ٹھنڈے دل سے تجزیہ کرنا سیکھو، کبھی بھی جذبات میں نہ ہو. ہمیشہ ہم سب پر لازم ہے نا ہم حق کو تلاش کریں. حق کی تلاش کبھی بھی جذباتی انداز میں نہیں ہو. کسی کے دعووں سے، نعروں سے کبھی متاثر نہ ہوا کرو. دعوے آج بہت زبردست چل رہے ہیں، کوئی یہ نہیں ثابت کر سکتا، کوئی آج مذہبی رہنماؤں کے دعوے تو ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کے اسٹائل سے متاثر ہوتے ہیں. یہ حدیث ضعیف ہے، کسی کا باپ بھی صحیح ثابت نہیں کر سکتا. یہ حدیث صحیح ہے، کسی کا باپ بھی ضعیف ثابت نہیں کر سکتا. ابھی ایک نیا کلپ آیا کسی اسکالر کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ 1400 سال سے جو فلاں صاحب نے جو قرآن سنت سمجھا ہے وہ آج تک کسی نے نہیں سمجھا. تو ایسے اور لوگ متاثر ہوتے. تو ہمیشہ یاد رکھو کبھی بھی کوئی سائنٹسٹ ہو، کوئی سیاستدان ہو، کوئی مذہبی اسکالر ہو، کبھی بھی نعروں پہ اور دعووں پہ مت جاؤ. ہمیشہ چیزوں کو نا ٹھنڈے دل سے تجزیہ کرنا سیکھو تو حق ملے گا تمہیں. ورنہ یہ پروپیگنڈا جتنا مشرکین نے کیا ہے نا اتنا آج تک کسی نے نہیں کیا. کیسے کیسے الزام لگا رہے ہیں؟ اضغاث و احلام، اب ان کے مختلف قسم کے خیالات ہیں جو ایک گٹھری بنا کے انہوں نے پیش کر دی ہیں. کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے مائک ٹھیک کرنے کے لیے، بیٹھے رہو وہیں پہ، بیٹھے رہو، اٹھنا نہیں. کبھی مائک نیچے جا رہا ہے، کبھی اوپر جا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں بل افتراہ، پھر اپنا الزام چینج کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اصل میں یہ قرآن پراگندہ خیالات نہیں ہیں. پہلے انہوں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ الزام لگائے. دیکھو پہلا الزام یہ کہ بھائی ایسے ہی بیٹھے بیٹھے نا منہ میں کچھ بھی آ گیا بول دیا انہوں نے اور اس کو قرآن کا نام دے دیا. اچھا قرآن خود یہ بات بھی ذکر کر رہا ہے، اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پراگندہ خیالات ہیں. پھر کہتے ہیں بل افتراہ، نہ انہوں نے گڑھا ہے، یہ خود سے بنایا ہے. پھر کہتے ہیں بل ہوا شاعر، اصل ہے بات ہے یہ شاعر ہیں، انہیں الفاظ کے قافیے ملانے آتے ہیں تو وہ ایسا اٹریکٹیو کلام بنا دیا اپنی شاعری کی طاقت سے کہ لوگ اس کی طرف کھچے چلے جا رہے ہیں. نہیں دیکھ رہے کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں. نہ یہ شاعری ہے قرآن، نہ پراگندہ خیالات ہیں، اور نہ ہی نبی نے اس کو گڑھا ہے. گڑھا تو وہ جو خود بہت بڑا کالم نگار ہو وہ تو چیزوں کو گڑھ سکتا ہے. جس نے 40 سال کبھی الف اور بے نہ لکھا ہو، الف اور با کا فرق نہ جانتا ہو، وہ اچانک ایسا کلام کیسے گڑھ سکتا ہے جس کی طرف لوگوں کی طبیعت مائل ہو رہی ہو. تو اللہ فرماتے ہیں یہ دیکھو
فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، اگر یہ ان کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، تو کوئی معجزہ لے کر آئیں یہ ہمارے سامنے، یوں کریں اور چشمہ جاری ہو جائے۔ ایسے ایسے الزامات۔ پھر یہ کہتے تھے یہ بشر ہیں، تو اللہ نے اس کا جواب دیا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، دیکھو ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سارے مرد ہی بھیجے ہیں، کسی فرشتے کو ہم نے پیغمبر نہیں بنایا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم علماء سے پوچھو اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ کس سے پوچھو؟ علماء سے، کیونکہ دلیل بعض دفعہ عقل سے، صرف عقل کی بات کو نہیں کہتے، جو ہسٹری سے جو چیز نقل ہوتی ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ دلیل۔ اللہ کہتے ہیں جتنے پیغمبر پہلے آئے ہیں تو تم اہل علم سے پوچھو جن کے پاس تاریخی کتابوں کا، آسمانی کتابوں کا علم ہے۔ تمہارے پاس علم نہیں ہے تو جن کے پاس علم ہے ان سے پوچھو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عامی آدمی پر صاحب علم جو کسی بھی فیلڈ میں ماہر ہو اس کی اتباع لازم ہے۔ اسی اتباع کو تقلید کہا جاتا ہے، تقلید کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ اہل علم سے پوچھا تو جائے گا لیکن دلیل کے ساتھ، دلیل کے ساتھ اگر وہ بات کریں تو پھر مانا جائے گا، دلیل کے بغیر بات کریں تو نہیں مانا جائے گا۔ جو صاحب علم، ابھی پھر میں اس ٹاپک میں گھسوں گا تو اس کو یہیں چھڑیں کیونکہ بہت دفعہ اس پر میں بیان کر چکا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو صاحب علم، جس کے علم پر آپ کو اعتماد ہو، وہ خود گمراہ نہیں ہے، اس سے اگر دلیل پوچھ کے چلو گے تو پھر یہ دلیل کی اتباع کہلائے گی، صاحب علم کی اتباع نہیں کہلائے گی۔ صاحب علم دلیل کے پیچھے چلے گا اور عامی آدمی اس صاحب علم کے پیچھے چلے گا جس کے بارے میں یقین ہے کہ یہ دلیل کو فالو کرتا ہے۔ ہاں خود ہی دلیل کو فالو نہیں کرتا، اس کی اتباع اندھی تقلید ہے، وہ حرام اور ناجائز ہے۔ اور اللہ میاں نے یہ جو کہا ہے کہ اہل علم سے پوچھو، تو یہ اس لیے تھوڑی کہا کہ پوچھو پھر عمل نہیں کرو۔ پوچھنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے کہ جو جواب ملے آگے اس جواب میں اس کو فالو کرنا ہے ہم۔ چلو بھائی آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل علم سے پوچھو جتنے پیغمبر پہلے آئے ہیں سارے کیا تھے؟ مرد۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی حور نہیں ہوتے، فرشتے نہیں ہوتے، نبی بھی کیا ہوتے ہیں؟ مرد ہوتے ہیں۔ انسان کی دو قسمیں ہیں، مرد اور عورت، تو یہ بشر کی قسمیں ہیں کہ نہیں ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جو لوگ نبی کی بشریت کا انکار کرتے ہیں وہ بھی اس آیت کے منکر ہیں۔ ہمارے نبی بشر بھی تھے اور بشر کی دو قسمیں مرد اور عورت، ان میں کیا تھے؟ مرد، کیونکہ دونوں جنسوں میں اللہ نے مرد کو عورت سے افضل بنایا ہے۔ فیمنسٹ لوگ آج کل کیا کرتے ہیں؟ عورت اور مرد کو ایک جیسا بنا دیا نا انہوں نے۔ تو اللہ نے پیغمبروں کو مرد اس لیے بنایا کہ مردوں میں کوالٹیز، بولو گھبراؤ نہیں، بار بار کیا یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ پھر مجھے نیچے کمنٹس آتے ہیں یہ تو ہمیشہ مردوں کو فیور کرتا ہے، یہ آدمی حقوق پہ تو کبھی بات ہی نہیں کرتا۔ میں جتنا خواتین کے حقوق پہ بات کرتا ہوں کوئی بھی نہیں کرتا، میں پائیدار بات کرتا ہوں، ہوائی بات پھینکتا نہیں ہوں خواتین کے حقوق کے نام پہ جو خام خامے پھینکے جا رہے ہیں۔ اور عورت اپنے آپ کو شوہر کے ماتحت سمجھے گی تو اس میں عورت کو بھی فائدہ ملے گا، کیونکہ مرد اسی عورت کو دل دیتا ہے جس کے بارے میں سمجھتے ہیں میری فرما بردار ہے۔ جب مرد کو پتہ چل جائے یہ مجھے اور اپنے آپ کو برابر سمجھتی ہے تو مرد اس کو سے وفا کرنا چھوڑ دے۔ مرد کی یہ فطرت ہے۔ وہ پھر وسیم سے شادی نہیں کر لیتا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ وہ کہتا ہے یہ وسیم بھی اور میری بیوی جو ہے وہ دونوں ایک جیسے ہیں، اس کو ماتحت ہوگی تو مرد کی محبت ملے گی اس کو، کہے گا میرے ماتحت ہے، غلام نہیں ہے۔ ماتحت ہونا، دیکھو ہم حکومت کے ماتحت ہوتے ہیں، غلام تھوڑی ہم حکومت کے ماتحت ہیں۔ اگر آپ حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو اور اس کو رسپیکٹ نہ دو، بولے میرے تیرے میں کوئی فرق نہیں ہے، تو حاکم متاثر نہیں ہوگا، وہ آپ کے رائٹس دینا۔ تو اس لیے اللہ میاں نے عورت کو کہا کہ تم شوہر کی غلام نہیں ہو، لیکن شوہر سرپرست ہے اور تم اس کی، بولو، ماتحت ہے۔ تو مرد اور عورت کی جنس میں مرد چونکہ افضل تھا تو اس لیے اللہ نے پیغمبروں کے لیے کون سی جنس کا انتخاب کیا؟ مرد کی جنس کا انتخاب۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، مشرکین کہتے تھے یہ کیسے بشر ہیں، یہ کیسے پیغمبر ہیں، یہ تو کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، یہ تو ہماری طرح ان کو بھوک بھی لگتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے کسی کو ایسا جسم نہیں دیا کہ جو کھاتے نہ ہو۔ سب کو بھوک لگتی ہے، سب کے کو پیاس لگتی ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھوک بھی لگے گی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس بھی لگے گی۔ کوئی نئے پیغمبر تھوڑی ہیں جن کو ایک الگ جسم دے کے بھیجاؤ۔ تو اس سے علماء استدلال کرتے ہیں کہ بھوک پیاس کا لگنا، ضرورتوں کا ہونا اور ان ضرورتوں کو پوری کرنے کی کوشش کرنا،
یہ نبوت کے منافی نہیں ہے. تو سوچو جب نبوت کے منافی نہیں ہے تو ولایت کے منافی کیسے ہو گیا؟ آج لوگ کہتے ہیں بزرگ ایسا ہونا چاہیے جو عجیب سا ہو, تھوڑا ڈفرینٹ اسٹائل کا بزرگ مارکیٹ میں ہونا چاہیے. لوگوں کے ذہن میں اتنے کپڑے لدے ہوئے ہوں, اوپر پگڑی, پھر چادر, پھر ادھر چادر, چادروں میں لپٹا ہوا, چل نہ سکے. تو یہ غلط تصور بزرگی کا ہماری کھوپڑی میں بیٹھ گیا. بھائی ساری نبی ضرورتیں جو ایک انسان کے بشری تقاضے ہیں وہ جب پیغمبروں میں ہوتے ہیں تو بزرگوں میں کیوں نہیں ہوں گے؟ بزرگ کو دوڑنے کا بھی دل کرے گا, کیونکہ انسان کی جو باڈی ہے نا وہ اگر چلے پھرے نہیں, جیسے کھائے گی نہیں تو مرے گی کہ نہیں مرے گی, ایسے ہی انسانی باڈی کو چلنے اور دوڑنے کی بھی ضرورت ہے. میڈیکل سائنس کہتی ہے 24 گھنٹے میں دل کا ایک دفعہ زور زور سے دھڑکنا یہ دل کی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے. اب دھڑکے گا کیا؟ کرنٹ لگا کے دھڑکائے, چلے گا, دوڑے گا, بھاگے گا, کلابازیاں کھائے گا تو دل ایک دفعہ زور سے دھڑکے گا. اگر یہ نہیں ہوگا تو دل آہستہ آہستہ بیٹھنا شروع. تو اس کے لیے اب کیا کریں؟ کتا پیچھے بھگائے انسان اپنا. اس کے لیے ظاہر ہمارے نبی میدان جنگ میں گھوڑوں پہ سوار ہوئے, دوڑے بھی ہیں. امی عائشہ کے ساتھ آپ نے دوڑ کا مقابلہ کیا ہے. صحابہ دوڑتے تھے, سلمہ ابن اکوع گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے. اور آج جو دینداری کا تصور دماغ اور کھوپڑی میں ڈال دیا ہے کہ یہ عالم ہیں, یہ مفتی ہیں, یہ چونکہ بہت بڑے بزرگ ہیں, یہ دوڑ کیوں رہے ہیں. تو یہ جہالت ہے, بہت بڑی جہالت ہے. اس کو اپنی کھوپڑی سے بولو نکالو. جو نہیں دوڑ رہا اس پہ اشکال کرو کہ یہ کیسے بزرگ ہیں, ان کو تو کل ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, ان کو تو کولیسٹرول کا ڈبہ بن جائیں گے. یہ دوڑنا ضروری نہیں ہے, چل واکنگ تو کریں نا. میں ایسے پیروں کو جانتا ہوں جس جگہ بیٹھے ہیں نا اب تک بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے کبھی ان کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا. ایسے پیر ہیں, میں کیا اشارے کروں, وہ بڑے وہ بیٹھے ہوئے ہی ہیں. مجھے تو لگ رہا ہے کہ زمین نے نیچے سے کھانا نہ شروع کر دیا ہو, کبھی نہیں چلتے ہوئے دیکھا ان کو. تو بھائی یہ پروگرام نہیں ہے, یہ اسلام کا بنایا ہوا پروگرام نہیں ہے. نبی نے فرمایا کہ اللہ کو طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے. وہ بھاگتا, دوڑتا, چلتا, اچھلتا, کودتا, سارے کام کرے انسان. عبادت کے وقت عبادت ہو, کھانے کے وقت کھانا ہو, نیند کے وقت نیند ہو, دوڑنے کے وقت دوڑنا ہو. تو مشرکین کے دماغ میں بھی نا یہ وہم بیٹھ گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بازار میں جا کے خریداری کر رہے ہیں, یہ کیسے پیغمبر ہیں؟ اللہ نے کہا جتنے بھی پیغمبر ہم نے بھیجے سارے پیغمبر کھانا بھی کھایا کرتے تھے. وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ, اور بازاروں میں خریداری بھی کیا کرتے. ہاں بازار بدترین جگہ ہے, بلا ضرورت جانا نہیں چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے پچھلی امتوں کی ہلاکتوں کا ذکر کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو اللہ کی شمار دلائل ہیں ان کا بہت زیادہ تذکرہ کیا. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا, کیا یہ کافر دیکھتے زمین اور آسمان بند تھے, ففتقناہما, ہم نے ان کو پھاڑ ڈالا, جدا کر دیا. ایک جگہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون, ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا, کنایا ہے, وإنا لموسعون, اور ہم اسے وسیع کرتے چلے جا رہے ہیں. دو آیتوں میں واضح اشارہ ہے یہ کائنات ایک جگہ ٹکی ہوئی, یہ پھیلتی چلی جا رہی. یہ بھی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے. اللہ فرماتے ہیں وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد, کین کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن وفات ہو جائے گی تو ان کا پروگرام سارا ختم ہو جائے گا, آپ کی تو صبر کر لو تھوڑے دن. تو اللہ نے فرمایا اے نبی, اللہ نے یہ نہیں فرمایا نہیں آپ پر تو موت واقع. آج کل جتنے بھی مارکیٹ میں امام مہدی آ رہے ہیں نا ایک بھی نہیں مرتا. چند سال پہلے امام مہدی آئے تھے, وہ مرے تو مر گیا بیچارہ, تو اس کے بارے میں کہا مرے نہیں ہیں, غائب ہو گئے. جتنے بھی مارکیٹ میں امام مہدی آ رہے ہیں وہ مر نہیں رہے ہیں, وہ کہاں غائب ہو رہے ہیں اور قرب قیامت میں دریافت ہوں. تو اللہ پیغمبر کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اے نبی یہ آپ کو ڈرا رہے ہیں یا آپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں کہ آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کا سارا جو سیٹ اپ تھا وہ ختم ہو جائے گا اسلام کا. تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا نہیں آپ دنیا سے نہیں جائیں گے, نہ. اللہ نے فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد, اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا انسان پیدا نہیں کیا جو ہمیشہ زندہ, لہذا آپ پر بھی موت واقع ہوگی. افئن متا, لیکن اتنی بات ہے اگر آپ پر موت واقع ہوگی تو فہم الخالدون, تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ یہ آپ کو تو موت کے تانے دے رہے ہیں اور خود موت سے غافل ہو گئے ہیں. اس لیے کہتے ہیں دوسرے کی موت کی فکر کے بجائے کس کی فکر کیا کرو؟ اپنی موت. میں مروں گا تو میرا کیا ہوگا,
آگے اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ تو گورا بھی مانتا ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہاں تک تو سب ہندو عیسائی سکھ اختلاف، کوئی اختلاف نہیں. اختلاف اس میں وَنَبْلُوكُمْ، اللہ کہتے ہیں جب تک ہم تمہیں زندگی دے رہے ہیں نا ہم تمہیں آزمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا یہ ممکن ہے کہ مسلم یعنی جو فرما بردار ہے اور جو اللہ کی نہ مان کے چلے تو دونوں کا انجام ایک جیسا ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس پہ میں نے کئی مثالیں دی تھی کہ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں کہ آخرت نہیں ہے، وہ دلیل کیا دیتے ہیں کہ بھائی مٹی ہو کے ہم ختم، نظر تو کچھ نہیں آ رہا. تو اپنے زعم کے مطابق وہ بڑی عقل کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ پاسبل نہیں، یہ ممکن نہیں. لیکن اللہ نے ایک اور بات کر دی کہ اگر یہ ممکن نہیں ہے اور ایسا نہیں ہوگا، اس کا مطلب اچھا کرو برا کرو رزلٹ بولو بھائی ایک جیسے. تو یہ اس سے زیادہ عجیب ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ عجیب ہے یا نہیں ہے. اور تم جس وجہ سے یہ عجیب سمجھ رہے ہو نا کہ مٹی ہو کے ختم کے دوبارہ کیسے، تو تمہیں یہ عجیب لگ رہا ہے، غور کرو گے تو یہ قابل تعجب ہے نہیں، کیونکہ اس سے زیادہ عجیب عجیب کام اللہ کر رہا ہے. تو دیکھ کے بھی کہہ رہے ہو کہ نہیں ہوگا. کیا انداز ہے دیکھو قرآن کا کہ اسی مٹی سے تو بنایا، یہ عجیب کام تھا کہ نہیں تھا؟ کیا ہو گیا؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ عجیب اللہ نے فرمایا کہ تمہیں لگتی ہے عجیب بات کہ مٹی سے دوبارہ کیسے بنو گے، اس وجہ سے تم مانتے نہیں ہو. تو اس کے دو جواب دیے گئے ہیں. بس کیا کریں، یہ موضوع ہے اتنا اہم نا، دماغ میں کھوپڑی میں یہ بات اگر بیٹھ گئی نا کہ حساب دینا ہے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. قانون سے کوئی بھی سیدھا نہیں بنتا، یاد رکھو. قانون سے بس اس وقت تک سیدھا چلتا ہے جب تک ڈنڈا سر پہ موجود ہو. اللہ کے خوف سے اگر لوگ سیدھے ہو جائے نا تو دنیا کا نظام سارا تبدیل ہو جائے. تو اصل چیز تو اللہ کا خوف ہے. انسان پر جب تک اللہ کا خوف نہیں ہوگا وہ سیدھا راستہ اختیار نہیں چلے گا. آپ کو پتا ہے محمد ابن قاسم جو اسلامی ہیرو تھا اس کو بلا کے قتل کر دیا خلیفہ نے. کس بات پہ؟ کوئی بغاوت کا کیس تھا، کوئی پھڈے بازی تھی آپس کی. اب جب اس کو قتل کیے جانا تھا تو اس نے وہ پورا نقشہ جو اس کے پاس تھا نا سندھ کا، وہ پورا نقشہ اس نے بادشاہ کے حوالے کیا ہے اپنی ذمہ داری پہ کہ ٹھیک ہے حکومت سے میرا اختلاف ہو گیا، حکومت مجھے قتل کر رہی ہے، لیکن میں حکومت سے دشمنی میں مسلم قوم کا نقصان نہیں کر سکتا. جو نالج میرے پاس ہے وہ میں دے کے جاؤں گا دنیا سے. حالانکہ اس سے حکومت کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ گورنمنٹ کو فائدہ ہو رہا ہے. وہ یہ دیکھ رہا ہے گورنمنٹ کو ہونے سے بہرحال مسلمانوں کا فائدہ ہے، مسلمان اسٹرانگ ہو جائیں گے. چاہے یہ حکومت مجھے قتل بھی کر رہی ہے لیکن میں حکومت کا بھلا اس لیے سوچ رہا ہوں کہ مسلمانوں کی حکومت ہے، مسلمانوں کا خلیفہ ہے، جیسا تیسا بھی ہے، کافروں سے 1000 گنا بہتر ہے. تو پورا نقشہ اس سمجھا کے گیا ہے. قتل ہونے کا فیصلہ ہے کہ بھئی ابھی گردن اڑا دیں گے اس کی تھوڑی دیر میں، اور پورا جو اس کے پاس نالج تھی نا وہ دے کر گیا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی کمانڈر جاتا ہے وہاں پہ تو اسے وہ مشکلات نہ ہو جو مجھے ہوئی تھی. یہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ حکومت سے دشمنی کسی کی ہو تو وہ خیر خواہی کرے گا؟ وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کا آخرت پر بولو بھائی ایمان ہے. اسے پتا ہے اس کا بدلہ مجھے کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا. کتنے حکیم ہیں جن کے پاس صحت کے بڑے اچھے اچھے نسخے ہوتے ہیں، گنجے کے سر پہ بال اگانے کے نسخے. ایک مثال دے رہا ہوں، کوئی ایسا کینسر کا نسخہ، کوئی بھی چیز وہ نہیں کسی کے ساتھ شیئر کرتے. بہت سے حکیموں کے واقعات ہیں، وہ نسخہ اپنے ساتھ لے کے قبر میں چلے جاتے ہیں کہ ہماری تحقیق تھی تو ہماری محنت سے ہماری محنت دوسرا کیوں کیش کرائے بھائی؟ اگر ان کی نظر میں آخرت ہوتی، بے شک ہمارا نام نہیں ہے، دنیا فائدہ اٹھائے گی لیکن آخرت میں ہمیں اجر ملے گا. تو انسانیت کی خدمت کو فوکس کرتے کہ نہیں کرتے؟ گھر میں آپ جب بوڑھے باپ کی خدمت کرتے ہو کوئی دیکھنے والا ہوتا ہے؟ تو باپ کو بتائے، آپ کو بتائے. ماں کی خدمت کرتے ہو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. بعض دفعہ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتے ہو کوئی تعریف کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ جس کے حقوق کر رہے ہو وہ خود تعریف نہیں کر رہی ہوتی. بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے. بعض ہوتے ہیں جو بیان نہیں سن رہی، آپ کے سر کے بال گر گئے ان کی خدمتیں کر کر کے، مگر اس نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ بعض عورتوں نے جو بیان نہیں سن رہی، پہلے بار بار بتا رہا ہوں، کمنٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں، عورتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان کی برائیاں ان کی کر ہی نہیں رہا. میں تو آپ کے علاوہ کی چند ایک دو چار دنیا میں پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ انسان خدمتیں کر کر کے تھک جائے، بیگم پھر بھی کیا کرے گی؟
ایک عیب آپ میں پایا گیا وہ اسی کو ہائی لائٹ کر دے. منع کے ابا یہ اس دن میں نے برگر منگوایا تھا وہ لے کر نہیں آئے, خود تو کھاتے رہتے ہیں برگر, اور میرے لیے انڈے والا برگر لے آئے. ہمیشہ پیزا کھلایا ہے بھائی, آج کیا ہو گیا انڈے والا کھا لو. لے تو آیا نا, اور میاں یہ خدمت کرتے کرتے خود انڈے والا برگر بن چکا ہوتا ہے. اس کی شکل ایسی بن چکی ہوتی ہے بیچارے, تو پھر بھی خدمت کر رہا ہے. کس کے خوف سے؟ اللہ کے خوف سے. نیک عورتیں بھی ایسا ہی کرتی ہیں, شوہر سے وفا کرتی ہیں. بعض عورتوں کو پتا ہوتا ہے میرے میاں کے 10 عورتوں سے چکر ہیں, لیکن وہ خود اپنے کردار پہ آنچ نہیں آنے دیتی. کہتی میرا میاں خراب ہے, لیکن اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کے وہ خود مردوں سے دوستی نہیں لگاتی. غلط عورت لگا دے گی دوستی, کہے گی میرا میاں کون سا نیک ہے, جب وہ میرے ساتھ وفا نہیں کر رہا تو میں وفا کیوں کروں. لیکن جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ کہے گی میرا میاں کیسا ہی زانی بد کردار ہو, مجھ سے قبر میں میرے بارے میں سوال ہوگا, میرے میاں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. وہ نہیں, میں ایسی عورتوں کو بھی جانتا ہوں جن کے میاں بد کردار ہیں. ان عورتوں کو لوگوں نے آفریں کی کہ طلاق لے لو ہم شادی کریں گے. ان عورتوں نے کہا نہ, میرا میاں چونکہ میرے بنیادی حقوق ادا کر رہا ہے میں اس کے ساتھ وفا کروں گی. میں بے وفائی کا تانا اور بے وفائی کا دھبا اپنے ساتھ لے کے قبر میں جانا نہیں چاہتا. تو سلام کرتا ہوں ایسی خواتین کو, یعنی بھائی وہ غلط کر رہا ہے تو مجھ پر جو شریعت نے ذمہ داری لگائی ہے میں وہ ذمہ داری پوری کروں گی جب تک وہ میرے بنیادی حقوق ادا کر رہا ہے. تو غلط کر رہا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا جو آدمی ایسا کر رہا ہے صحیح, لیکن کتنا بڑا ظرف ہے. تو یہ سب کس کے لیے ہو رہا ہے؟ موت کے بعد زندگی, موت کے بعد زندگی. قرآن کیا کہہ رہے؟ اندھے بھی ہیں, بہرے بھی ہیں, گونگے بھی ہیں, لا یعقلون لا یفقہون, عقل نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے. حالانکہ ہمیں غیر مسلموں کی قوت سماعت بھی اپنے سے زیادہ نظر آتی ہے. کیا خیال ہے؟ ان کے ہاں ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے پوری قوم سمجھ جاتی ہے, SOPs پہ عمل کرنا ہے, کرونا پھیل گیا ہے. ہمارے ہاں 6 مہینے اس پہ بحث ہوتی ہے کہ ڈرامہ ہے یا حقیقت ہے. تو سنائی تو ان کو زیادہ دیتا ہے, ہمیں بولو نا کم دیتا ہے. پھر ان کی خوراکیں ایسی, ان کی ویسی سماعت ہم سے زیادہ ہے. ہمارے ہاں 50 سال میں سننا بولنا ختم. اتنی بیماریاں آتی ہیں, شوگر سے تو ہر قوت کمزور ہوتی ہے نا, وہ تو 80 سال تک سن رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بہرے ہیں. اور اللہ کہہ رہے گونگے ہیں. گونگے کہاں ہیں؟ ان کے نیوز چینل دیکھو اور ہمارے دیکھ لو. ان کے نیوز چینل 24 گھنٹے چلتے ہیں. ہمارے تو اب تھوڑا چلنا شروع ہوئے نا. ہمارے زمانے میں جو ٹی وی تھا اس میں مچھر زیادہ تھے, ہمیں یاد ہے. جن میں صبر نہیں ہے وہ ڈرامہ نہیں دیکھ سکتے تھے کیونکہ اس میں مچھر زیادہ آتے تھے اور فلم کم آتی تھی. پھر اوپر بندہ ایک چڑھ کے ہلا رہا ہوتا تھا, یوں کیا اب آ گیا, اب آ رہا ہے, تھوڑا سا آ رہا ہے. لیکن جیسے ہی اس کا ہاتھ ہٹا, کیونکہ اس کے ہاتھ سے بھی وہ سگنل آ رہے ہوتے تھے نا, وہ نیچے آیا تو پتا چلا اس کمبخت کی وجہ سے ہی تو سگنل آ رہے تھے. صحیح ہے نا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسی کو اوپر بٹھا دو اینٹینے کی جگہ. تو بعض لوگوں نے تو اپنے بچوں کو لے کے بٹھا دیا وہاں پہ, بیٹا یہاں بیٹھ کے ویڈیو گیم کھیلو. تو ہم وہ ان کی آوازیں اچھی ہیں, ان کے سنگر زیادہ مشہور ہیں. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں ان کو؟ کیا ہے یہ؟ گونگے. اور اللہ کہہ رہے اندھے ہیں. ارے اندھے کہاں سے ہو گئے؟ ہم تو چشمے ان سے بنواتے ہیں دیکھنے کے لیے. کیا خیال ہے؟ ہماری آنکھوں کی بینائی کم ہوتی ہے تو ڈاکٹر جو آئی اسپیشلسٹ ہے اچھا وہی ہوتا ہے جو وہاں سے پڑھ کے آیا ہو. جو لوگوں کو یہاں بینائی دے رہا ہو, قرآن ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ اندھے. نہیں آ رہی بات یار, کیا کریں؟ بات سمجھانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے, بات سمجھانا مشکل. آج رفیع بھائی نے ایک جملہ کہا, رفیع بھائی کے بھی جملے بڑے خاندانی ہوتے ہیں. کہہ رہے ہیں یہ جو کٹے بندے ہوئے ہیں نا, جو لوگوں نے قربانی کے جانور لا کے باندھے ہوئے ہیں, پوری رات ان کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں, تو ان سے کہو یہ تو کٹے ہیں, تم کیوں کٹے بن رہے ہو؟ تم فجر میں تو آ جایا کرو. یعنی مطلب جو فجر میں نہیں آ رہا وہ بھی پھر کٹا ہی ہے نا. بالکل صحیح بات ہے بھائی, کٹے کو کھانا چاہیے امپورٹ. اور دیکھو کھانے کا مطلب امپورٹ, واش روم کا مطلب ایکسپورٹ. کٹا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو انسان بھی یہی کر رہا ہے, رات کو کھانا کھائے گا, صبح کہاں جائے گا؟ واش روم میں. پھر کمائے گا تاکہ دوبارہ کھاؤں اور پھر واش روم میں جاؤں. تو یہ جو امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کے علاوہ جس کا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے, اللہ کی نظر میں وہ اور کٹا بولو برابر ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کٹے بندے میں ہیں نا, تو جو لوگ پوری رات ان کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں, جیسے کٹا فجر میں نہیں آتا تو یہ بھی فجر میں نہیں آتے, تو ان میں اور کٹوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو ان سے بولو خود کٹا نہ بنو, خود انسان بنو.
تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کہتا ہے اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں. اصل بات یہی ہے کہ آپ کو جب صرف اپنے مطلب کی چیز نظر آئے، حق آپ کو نظر نہ آئے، تو اللہ کی نظر میں آپ کی آنکھوں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. آپ اندھے ہو، آپ اندھے ہو، آپ اتنا بڑا منظر دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے. میں جب نا مرغی اور انڈوں کی مثال دیتا ہوں، کمنٹس میں بعض لوگوں نے ایک آدھ لوگ، زیادہ لوگ تو نہیں، زیادہ تو پازیٹیو ہی آتے ہیں، کمنٹس کیے ہوئے تھے یار مفتی صاحب یہ کیا انڈوں کے پیچھے پڑ گئے ہو. عجیب بات آپ کو بتاؤں، یہ تانا نبی کو بھی دیا گیا ہے. ہمارے نبی نے مثال دی مچھر کی، ہم تو پھر بھی مرغی کی دے رہے ہیں. ہم کس کی مثال دے رہے ہیں؟ مرغی اور انڈوں کی مثال دے رہے ہیں، کیونکہ ہم دن رات دیکھ رہے ہیں یہ مثال. یار کیسے چوزے نکالتی ہے بھائی. اور انڈے کے اندر 21 دن میں چوزا بننا، یہ بننے کا جو سافٹ ویئر ہے، یہ ہارڈ ویئر ہے سافٹ ویئر ہے؟ بولو خدا کی قسم، یہ جو ہارڈ ویئر والا انڈا ہے نا، کروڑوں سال میں یہ وجود میں نہیں آ سکتا. اس کے اندر ایسا سافٹ ویئر انسٹال ہو جائے کہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ اس کو ہیٹ ملے 21 دن تک، تو یہ زردی اور سفیدی مل کے چونچ اور ہارٹ بیٹ اور دل بن جائے. یہ خدا کی قسم اربوں سال میں ایسے سافٹ ویئر خود بخود انسٹال نہیں ہو سکتے. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، قرآن کہتے ہیں یہ اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں، اندھے بن کر اس کا انکار کرتے ہیں، غور نہیں کرتے اس پہ. تو ایسے سافٹ ویئر اس میں انسٹال ہو گئے بھائی. تو میں یہ کر رہا تھا، ہم تو شکر کرو مثال کس کی دے رہے ہیں؟ مرغی کی اور انڈوں کی. کیا کروں، مرغی کی مثال ہی کمپلیٹ نہیں ہوتی کہ میں آگے چلوں. ہی میں اتنی چیزیں ہیں، جب مرغی انڈوں پہ بیٹھتی ہے نا، اس میں غصہ بھی آ جاتا ہے، اس غصے کی بہت تیز ہو جاتی ہے. ویسے نارمل گھومتی رہے گی، آپ اس کو پکڑیں پیار کریں کچھ نہیں کہے گی آپ کو. جیسے ہی انڈوں پہ بیٹھنے کا ٹائم آئے گا، اس کا ایٹیٹیوڈ آپ کے ساتھ بولو چینج ہو جائے گا. اسٹائل کیا ہو جائے گا؟ چینج. کیوں؟ اب اسے اپنے انڈوں کی حفاظت کرنی ہے. حفاظت کے لیے اس کو پتا ہے اخلاق سے کام نہیں چلے گا. دیکھو اس سے بھی سیکھنا چاہیے، اس سے بھی کیا کرنا چاہیے؟ گھر میں اچھے اخلاق سے رہو، مگر صرف اخلاق سے کام نہیں چلتا. مرغی سے سیکھو. روب ہونا گھر کے سربراہ کا گھر والوں پہ بہت بولو نا ضروری ہے. آج مرد اور عورت کی مساوات کی جو تحریکیں چل رہی ہیں، اس میں عورت کو مرد بنانے کے بجائے مرد کو عورت بنا دیا ہے. اس طرح دونوں کو آپس میں کیا کر دیا ہے؟ برابر. نہیں آئی بات سمجھ؟ کیا کریں یار، کیسے سمجھائیں؟ مشکل ہے. آپ کے تو آپ کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ رہی ہوگی، کیونکہ آپ بھگت رہے ہوں گے. آج ہونا یہ چاہیے. مجھے ایک ہفتہ پہلے ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں کہ اگر وہ کوئی ویڈیو مجھے بھیجتے ہیں تو میں لازمی دیکھتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے یہ کوئی ایران توران نہیں بھیج رہے ہوتے. بعض لوگ ایسے ہیں جب کوئی میسج بھیجتے ہیں یا ویڈیو بھیجتے ہیں تو مجھے پتا ہے کہ اس کو کبھی بھی نہیں دیکھنا، کیونکہ فضول ہی ہوگی. سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ کیونکہ وہ اوٹ پٹانگ بھیجتے رہتے ہیں، ان کے فارغ ٹائم میں بھیجتے رہیں گے، نہ اپنے وقت کی حفاظت نہ دوسرے کے ٹائم کا خیال. ہو سکتا ہے کوئی 100 میں کوئی کام کی ویڈیو آ جائے، لیکن کچھ دوست ایسے ہیں جن کو پتا ہے کہ مفتی صاحب کو ٹائم ہم نے ضائع نہیں کرنا، جب تک کوئی کام کی چیز نہ ہو تو وہ ہم نے بھیجنی نہیں. تو وہ جب بھی کوئی ویڈیو بھیجتے میں لازمی دیکھتا ہوں. مجھے پتا ہے یار کوئی یہ بہت کام کی کا کلپ بھیجا ہوگا. تو ہمارے ایک دوست نے کلپ بھیجا، اس میں ایک ڈرامے کا سین دکھایا گیا ہے. ڈرامے کا سین، شوہر بیوی سے پوچھ رہا ہے کہ یہ ڈریس تم نے کیسا پہنا ہوا ہے، شاپنگ کے لیے جا رہی ہو تو بےہودہ ڈریس ہے، یہ نہیں پہنو. بیوی جھنجلا جاتی ہے، ہو یہ کیا ہے، موبائل میں اتنے گھنٹے کس سے بات کر رہی ہو، کیوں بھائی اتنی دیر سے بات کر رہی ہو، ذرا موبائل دکھاؤ. بیوی جھنجلا جاتی ہے. 2-4 روک ٹوک مرد نے کی، نتیجہ کیا نکلا؟ بیوی کو غصہ آیا، ڈیورس پیپر لا کے شوہر کو پکڑا دیا. آئی بات سمجھ میں؟ کہ ایسی زندگی، غلاموں والی زندگی سے بہتر ہے مجھے کیا چاہیے؟ ڈیورس. تو ایک خواتین کو اس ڈرامے کے اس کلپ میں میسج دیا گیا ہے کہ ہر وقت کی جس گھر میں چخ چخ پخ پخ ہو اور میاں ریسٹرکشن لگا رہا ہو، ایسے میاں سے بہتر ہے کہ میاں لیس زندگی گزارو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ نہیں سمجھا پا رہا ہوں؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی؟ کیوں؟ اچھا میں آ رہا ہوں. اچھا یہ کہہ رہے ہیں آپ کا ٹاپک چینج ہو رہا ہے، بار بار ٹاپک چینج ہو رہا ہے. آ رہے ہیں اسی ٹاپک پر ہم، وہ اسی کو سمجھانے کے لیے سارے قصے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ شاید فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو اچھا ماشاءاللہ. کہاں سے آئے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں میں نے اسلام آپ کے بیانات سن کے قبول کیا ہے. پہلے کس مذہب سے تھے؟ خانی تھے. اللہ تعالیٰ آپ کے اسلام کو قبول کرے. مجھے ذرا تھوڑا سا پانی پلا دیں. تو کلپ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ بار بار کی ریسٹرکشن لگ رہی ہے نا، پابندیاں لگ رہی ہیں، تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ وہ فوراً کیا پکڑا رہی ہے؟ ڈیورس پیپر.
حالانکہ دکھانا یہ چاہیے کہ بھئی شوہر ہے، جب وہ آپ کے اتنے سارے حقوق ادا کر رہا ہے تو اس کا بھی کچھ حق ہے نا کہ وہ آپ سے سوالات پوچھے. کیا خیال ہے؟ اور یہ کیا کہ فوراً لا کے ڈیورس پیپر پکڑا دیا. اسلام میں اس پر اجماع ہے کہ ڈیورس دینے کا حق کس کو ہے؟ شوہر کو ہے، عورت کے پاس نہیں ہے. یہ تو ہندوؤں میں ہوتا ہے کہ عورت طلاق دیتے. اور تو یہ ہمارا وہ لبرل طبقہ ہے جو ہمیں ڈراموں فلموں کے ذریعے زہر گھول رہا ہے ہمارے معاشرے میں. عورتوں کو مرد کے برابر لا کے کھڑا کر رہا ہے اور مرد کو کہاں لے جا رہا ہے؟ عورت بنا کے. گھر میں سربراہ ہی نہیں ہے، اس کی کوئی 2 ٹکے کا نہیں ہے وہ. اب تو بنگلہ دیش کا ٹکا اور پاکستان برابر ہو گیا، اب 2 ٹکے کی ویلیو بڑھ گئی ہے، بلکہ زیادہ ہو گیا. وہ کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی. تو جب آپ خدا کو اپنی ڈکشنری سے نکالو گے تو اس کا یہ انجام ہے. ذرا یہ پانی پی لو، پھر بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے. اچھا، یہ بھائی مسلمان ہوئے. پرسوں ایک ہندو لڑکی مسلمان ہوئی ہے، ایجڈ خاتون تھی اور چھپ کے مسلمان ہوئی ہے. اور اس نے بتایا میری کزن مسلمان ہوئی تھی، اس کو قتل کر دیا ہندوؤں نے. پہلے اتنا مارا، اس کی ٹانگیں توڑ دی، اس کے بعد اس کو جان سے ہی مار دیا. تو یہ جو لبرل بنتے ہیں نا آج براڈ مائنڈیڈ، یہ صرف یہ دکھانے کے، ہاتھی کے دانت دکھانے کے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مثال دے رہا تھا کہ درخت، آپ ریگستان میں تھے، آپ کے سارے کام آٹومیٹیکلی ہوتے چلے جا رہے ہیں. جب آپ کے سارے کام ہوتے چلے جا رہے ہیں تو عقل مند انسان جو شکر گزار انسان ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ دیکھے گا کہ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے. اور جو ناشکرا ہوگا وہ ان چیزوں کی تحقیق میں الجھ کے رہ جائے گا. جیسے میں نے مرغی اور انڈوں کی مثال دی نا، یہ سمجھانے کے لیے. سائنسدان اس میں تو الجھتے ہیں کہ یہ 21 دن کے پروسیس میں ہوتا کیا ہے، چوزا کیسے نکلتا ہے. انکیوبیٹر ایک مشین ایجاد کر لی کہ ہم وہی کام مشین کے ذریعے کریں گے تو چوزے نکلیں گے. بڑی زبردست ڈیجیٹل مشینیں آ رہی ہیں ان کی طرف سے. لیکن خدا نے اپنے انٹروڈکشن کے لیے، اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے جس مرغی کو پیدا کیا اور جو پروسیس اس نے بنایا تاکہ تمہیں خدا سمجھ میں آئے، اس خدا کو ہم نے اپنی ڈکشنری سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری مرغی کی مثال پہ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، اور قرآن مثال کس کی دے رہا ہے؟ مچھر کی، جو مرغی سے بھی کمتر چیز ہے، اس کی قرآن مثال دے رہا ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. مشرکین نے جب یہ طنز کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور مثالیں کس کی دی جا رہی ہیں؟ مچھر اور مکھی کی مثالیں دی جا رہی ہیں، تو ہمارے نبی نے اس طنز کو سن کے رجوع کا اعلان نہیں کیا کہ آئندہ سے میں گائے اور بیل کی مثال دوں گا. نا 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 نا. اور آیتیں دفاع میں نازل ہو گئیں اور اللہ نے کہا کہ اللہ کو اس بات سے کوئی عار محسوس نہیں ہوتی کہ وہ مچھر کی مثالیں دے یا مکھی کی مثالیں دے، فما فوقہا، بلکہ اس سے بھی کمتر جانوروں کی مثالیں دے. اس لیے کہ مثال میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جس چیز کی مثال دی جا رہی ہے اس کا سائز چھوٹا ہے یا بڑا. مثال میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ قدرت کے کمالات کا مجموعہ ہے یا نہیں ہے. آج مچھر پہ سائنسدانوں نے ریسرچ کی ہے، مچھر کے اندر قدرت کے ایسے کمالات ہیں کہ انسانی عقل حیران ہو جائے. اور وہ یہ کہے کہ کروڑوں کھربوں سال میں بھی ایسا جانور آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آ سکتا. یہ ممکن 100 تو آنکھیں ہوتی ہیں اس کی چھوٹی سی کھوپڑی کے اوپر. تو قرآن الحم سے لے کے والناس تک جو دعویٰ کر رہا ہے نا، وہ دعویٰ کیا ہے کہ ان بنی ہوئی چیزوں سے کس کو پہچانو؟ اللہ کو پہچانو. ان بنی ہوئی چیزوں میں الجھ کے نہ رہ جاؤ. اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور جو ہماری یونیورسٹیاں اور کالجز اور ہمارے پروفیسر، ان کا مطمع نظر کیا ہے، ان کی سوچ کی حد کیا ہے، لمٹ کیا ہے؟ ان بنی ہوئی چیزوں میں غور کرنا. لہذا ان بنی ہوئی چیزوں سے آپ کو کوئی خدا کی طرف لے کر جائے تو ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ دقیانوس، فنڈامنٹلسٹ، مذہبی لوگ ہیں. یہ زمانے کے ساتھ سروائیو کرنے والے اور چلنے والے نہیں ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ حضرت سمجھ میں آیا؟ میرا جو بیان دائیں بائیں جا رہا ہوتا ہے نا، وہ اس ٹاپک سے ہی لنک ہوتا ہے. ہر آدمی کا اپنا الگ اسٹائل ہوتا ہے نا. یہ جو میں دائیں بائیں گیا ہوں، یہ دائیں بائیں یہ مرغی کو انڈوں پہ جو میں نے بٹھایا ہے نا لا کے پھر گھمایا ہے، تو یہ اسی ٹاپک سے ہی لنک ہے. باقی درمیان میں چھوٹا چھوٹا قیام تام تو چلتا ہے نا، چھوٹا موٹا تو چلتا ہے قیام تام. وہ جو ڈرامے کی کلپ کی بات آ گئی، اب وہ موضوع بنا کے تو نہیں آ سکتی نا. تو انٹروڈکشن الحم سے لے کے والناس تک قرآن کیا کرا رہا ہے؟ اپنا
تعارف. اور قرآن چونکہ جامع کتاب ہے, جامع کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھیں. جامع کا مطلب قرآن یہ بھی ثابت کرتا ہے تم نہیں بنے, تمہیں کسی نے بنایا, یہ بھی ثابت کرتا ہے. پھر یہ ثابت کر کے ایسے ہی لاوارث چھوڑ نہیں دیتا کہ اب کریں کیا, بنایا ہے. تو قرآن بتاتا ہے کہ جس نے بنایا اس کا نام کیا ہے, اس کا نام کیا ہے, اللہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات. دنیا میں جتنے مذہب ہیں وہ آپ کو گاڈ کا تعارف کروا کے ایسے ہی ادھورا چھوڑ دیتے ہیں, بھٹکتے رہو آپ, اس سے آپ کو رہنمائی نہیں ملتی. تو وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے, اللہ. پھر وہ اس اللہ کا تعارف, اس کے 99 نام اس نے بتائے جو اس کے صفاتی نام ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, غفور ہے, شکور ہے, اور قہار ہے, جبار ہے. پورے اس ہر صفت کے ذریعے اس کا انٹروڈکشن, بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا, وہو الغفور الودود, بندوں سے بے پناہ محبت کرنے والا. ہمیں نہیں پتا وہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا, اس نے بتایا کہ میں کیا کرتا ہوں, محبت. اے اللہ تجھے غصہ بھی آتا ہے, قرآن بتاتے ہاں جی اس کو غصہ بھی آتا ہے. اے اللہ تجھے بندوں پر رحم بھی آتا ہے, ہاں جی مجھے رحم بھی آتا ہے. جب رحمت اور غصے میں ٹکراؤ ہو تو کون سی صفت غالب ہوتی ہے, اللہ نے بتایا سبقت رحمتی علی غضبی. جب رحمت اور غصے میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو رحمت میری غصے پہ غالب آتی ہے. ایک ایک صفت کھول کھول کے بیان کی ہے. یہ آپ کو فزکس اور کیمسٹری کی کتابوں میں نہیں ملے, آپ الجھ کے رہ گئے ہو ان کتابوں میں. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. قرآن کے الفاظ دیکھیں, جتنے پروفیسر لبرل قسم کے ہیں نا یونیورسٹیوں کے, قرآن نے ان کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے. دیکھو آپ کی یونیورسٹی میں کوئی ملحد پروفیسر ہے نا لبرل قسم کا, جو بڑا براڈ مائنڈڈ بنتا ہے, اور نیوٹن نے یہ کہا اور آئنسٹائن نے یہ پھینکی تو نہیں کہا, اس نے صحیح کہا بالکل, پھینک تو آپ رہے ہیں, تو یہ کہا اور فلانا نے یہ کہا, اور یہ مولوی شولوی, اور یہ کیا نکاح طلاق کے مسائل مولویوں سے, جائیدادوں کے مسائل مولویوں سے, اور یہ والا کام حلال ہے مولویوں سے, اور نماز پڑھو, شلوار ٹخنے سے اوپر رکھو, داڑھی, بیوی کے یہ حقوق, شوہر کے یہ حقوق, عورت کو چاہیے اپنے شوہر کے سامنے ادب تمیز سے رہے, وہ اس کا گھر کا سربراہ ہے. سربراہ کیا ہے بھائی, سب ایکوئل ہیں سب. ایک نے تو یہاں تک کہا کہ عورت پر شوہر کے ماں باپ کی کوئی خدمت لازم نہیں ہے. گھروں کو توڑنے والی بات ہوئی کہ نہیں ہوئی, کوئی خدمت نہیں بھائی, جیسے وہ ہے ایسے ہی ہے. مطلب یہ کہ کوئی آپس میں کنیکشن ہی ختم. پھر جب ان کے سامنے کہا حضرت مفتی صاحب نے, تو یہ فرمایا کہہ رہا بھائی مفتیوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت بولو نہیں, مذہب کو بالکل نکال دیا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو مذہب کے نام پہ علماء کی نفی کر رہے ہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں سب علماء کو کیا کہہ رہے ہیں, یہ ان سے بڑے گمراہ ہیں. سمجھتے ہو, قرآن و سنت کی روشنی میں کہتے ہیں کہ سارے علماء کیا ہیں, گمراہ ہیں. وہ کام جو ملحد نہیں کر سکا وہ آپ نے کس کی روشنی میں کر دیا, قرآن و سنت کی روشنی میں. خیر, تو قرآن ان لوگوں کے لیے کیا الفاظ استعمال کرتا ہے, اتنے بڑے بڑے پروفیسروں کے لیے, اتنے بڑے بڑے سائنسدانوں کے لیے جو مرغی کو انڈوں پہ بیٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اور ان کو پتا ہے کمپیوٹر کا ایک سادہ سا سافٹ ویئر ونڈو 98 تو کتنی سادہ ہو گئی نا. اب کوئی ونڈو 98 استعمال کرتا ہے, بولو, کوئی بھی یوز نہیں کرتا. اتنی سادہ سافٹ ویئر جس کا کام صرف یہ تھا کہ ایف کا بٹن دباؤ گے تو سامنے کیا لکھ کے آئے گا, ایف لکھ, بس اس سے زیادہ اس ونڈو میں کچھ نہیں تھا. 2-4 چیزیں اور تھیں, کیلکولیٹر ہوگا, کوئی 3 جمع +3 کر دیا تو = اس پہ لوگ خوش ہوتے تھے, میرے پاس کیا ہے, کمپیوٹر ہے بھائی اتنا بڑا, اس میں بٹن دبا کے بیٹھ جاؤ, کافی دیر کے بعد رزلٹ. اتنی دیر میں ہمارے انڈوں سے چوزے نکل جاتے تھے جتنی دیر میں ایف لکھ کے آتا تھا. لیکن وہ چھوٹا سا سافٹ ویئر بھی آٹومیٹیکلی نہیں بن سکتا. تو یہ زیادہ پیچیدہ سافٹ ویئر ہے جو مرغی کی کھوپڑی میں اللہ نے انسٹال کر دیا, یہ زیادہ بڑا پیچیدہ سافٹ ویئر ہے. تو آئنسٹائن نے یہ کیوں نہیں دیکھا, نیوٹن نے یہ دیکھ کے خدا پر ایمان کیوں نہیں, اگر لایا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں, مجھے نہیں پتا نیوٹن خدا پہ ایمان رکھتا تھا کہ نہیں رکھتا تھا. لیکن اللہ کیا کہتا ہے, ان شر الدواب عند اللہ, اللہ کی نظر میں بدترین مخلوق الصم البکم, وہ لوگ ہیں جو حق سے گونگے اور حق سننے سے بہرے ہیں. فہم لا یؤمنون, اور اندھے اور بہرے ہونے کی وجہ سے بنانے والے پر ایمان نہیں لاتے. یعنی جو خدا پہ ایمان نہیں لے کر آتے, اللہ پہ ایمان نہیں لے کر آتے, اللہ ان کو کیا کہہ رہے, یہ اندھے ہیں اور بہرے ہیں. کچھ دن پہلے میری ایک صاحب سے بحث ہو گئی. انہوں نے کہا یہ جو آج کل یہ جو غربت ہے نا, غریبوں کے بچے یہ بیکار ہوتے ہیں. غریب آدمی کو چاہیے اس کے اولاد ہی نہ ہو, کیونکہ کھانے کو روٹی نہیں ہے, پہننے کو چپل نہیں ہے, تو بہتر نہیں ہے کہ یار نسل ہی روک لو. اس غربت سے بہتر نہیں ہے کہ, یعنی ان کا خیال تھا کہ بچے صرف کس کے ہونے چاہیے, امیروں. وہ ذرا ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, اور اچھا سلیقہ تمیز وغیرہ وغیرہ. میں نے ان سے کہا کہ آپ نا تربیت کی
ٹھیک کی ڈیفینیشن ہی غلط کر رہے ہو. آپ کے ہاں اچھے کی ڈیفینیشن، تربیت یافتہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کو اچھے اسکول میں تعلیم ملے، سمجھ رہے، کپڑے اچھے ہوں، جوتے اچھے پہنے ہوئے ہوں، تھوڑی پڑھی لکھی زبان بولنا جانتا ہو. آپ کے ہاں تربیت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ ہے. اس لیے آپ کہہ رہے ہو غریب کے بچے نہیں ہونے چاہیے. خدا کی نظر میں جو تربیت کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے ہی نہیں. ایک ٹماٹر بیچنے والا جس کے پاؤں میں چپل نہیں ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، صبح شام ٹماٹر کی صدائیں لگاتا ہے، لیکن ٹماٹر ایمانداری کے ساتھ بیچتا ہے، اس میں ڈنڈی بولو نا نہیں مان. اللہ کی نظر میں یہ ہدایت یافتہ ہے اس اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے جو بہت بڑی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، جس کو سب کہیں گے کاش میرا بچہ بھی ایسا ہوتا، جو بڑا عزت دار ہے اور بہت ایجوکیٹڈ اور ڈریسنگ اس کی بڑی خاندانی، اور کبھی امریکہ، کبھی یو کے، کبھی وہاں کی کمپنیاں بلا رہی ہیں اس کو، کبھی یہاں اس کے سیمینار میں اس کو دعوت دی جا رہی ہے اور ہر جگہ عزت ہو رہی ہے، لیکن جو نسخہ لکھ کے دیتا ہے وہ اس کے ماموں کی دکان کے علاوہ کہیں بھی نہیں ملتا. آئی بات سمجھ؟ وہ کہاں ملتے ہیں؟ وہ دوائیں کہاں سے ملیں گے؟ اس کی ماموں کی دکان، میڈیکل اسٹور. تو خدا کی نظر میں تربیت یافتہ یہ ہے یا ٹماٹر والا ہے؟ حالانکہ اس کے تو پاؤں میں چپل نہیں ہے، اس کے تو کپڑے کیا ہیں؟ پھٹے پرانے. فرعون نے جو حضرت موسیٰ کو تانا دیا تھا وہ یہی تو تانا تھا جو آج لبرل لوگ غریبوں کو تانا دے رہے ہیں. فرعون نے پتہ ہے کیا تانا دیا تھا؟ کہ موسیٰ معاذ اللہ ہمیں سمجھائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا، یہ ہمیں سمجھائے گا معاذ اللہ. میں اپنے الفاظ میں فرعون کی سوچ کو ڈیفائن کر رہا ہوں. فرعون نے تو اپنی زبان میں کہا ہوگا نا، قرآن نے اس کے الفاظ نقل کیے ہیں. ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، یہ موسیٰ ہمیں سمجھائے گا کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے. ھذہ الانہار تجری من تحتی، میرے محلات دیکھو، میری ترقی دیکھو، میرا لائف اسٹائل دیکھو. اور یہ موسیٰ، یہ تو مہین قوم کا کمزور غریب مسکین ترین آدمی، موسٹ وانٹڈ، جس پہ قتل کا کیس چل رہا ہے، تو یہ ہمیں سمجھائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا. تو فرعون میں ٹیکنیکل فالٹ کیا تھا؟ فرعون ڈریسنگ دیکھ کے اور گیٹ اپ دیکھ کے اندازہ لگا رہا تھا کہ ہدایت پر کون ہے اور کون گمراہی پر ہے. آج ہمارا پڑھا لکھا طبقہ وہی سوچ رکھتا ہے جو کس کی سوچ ہے؟ فرعون کی سوچ ہے. آپ کے 12 بچے ہوں، رکشہ چلائیں، ریڑھی لگائیں، حلال کمائیں، خدا کی قسم وہ اس ایک سائنٹسٹ سے کروڑا گنا بہتر ہے جو بے ایمانی کر کے لوگوں کو خدا سے دور کر رہا ہو، جو خدا کا انٹروڈکشن نہ کرتا ہو. اور ایسی ایمانداری بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے جو گاڈ لیس ہو، جس میں آپ خدا کے تصور کو نکال دیں. آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے پڑھے لکھے ایماندار ہوتے ہیں، ایمانداری اگر خدا پہ ایمان کے بغیر ہے وہ ایمانداری بھی اللہ کے ہاں کام نہیں آئے گی. آپ کہہ سکتے ہیں یار نہیں آج تو لبرل طبقوں میں بہت سے بڑے ایماندار ہیں، بہت جو بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں وہ بہت ایمانداری کے ساتھ علاج کرتے ہیں، جو نسخہ لکھ کے دیتے ہیں ان کی ماموں کے علاوہ بھی مختلف میڈیکل اسٹور پہ وہ مل رہا ہوتا ہے، تو وہ تو بڑے بہت اچھے ہیں. خدا کو مانتے ہیں، خدا اپنے آپ کو خدا کا غلام سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اگر وہ اپنے آپ کو خدا کا غلام سمجھتے ہیں اور عمل سے بتاتے ہیں کہ ہم کس کو مانتے ہیں؟ خدا کو، پھر اچھے ہیں. خدا کو نہیں مانتے تو قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے بدترین مخلوق ہے اللہ کی نظر میں. اللہ یہ نہیں کہا جو سچ بولتے ہیں وہ بہترین مخلوق ہیں یا وہ بدترین مخلوق ہیں بشرطے کے جھوٹ بولتے ہوں، ایسا نہیں ہے. سب سے پہلا کرائیٹیریا اللہ کی نظر میں اچھائی اور برائی کا کیا ہے؟ جس نے پیدا کیا اس پر ایمان. سمجھ میں آ رہی ہے یہاں تک بات؟ اب آخری بات جو میں ٹاپک لے کے چلا ہوں، دیکھو جب ہم نے یہ فرض کر لیا، مان لیا کہ ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے. تو میں نے کہا اللہ نے پھر ہمیں ادھورا نہیں چھوڑا. اللہ نے اپنا تعارف بھی کروایا، اللہ نے اپنا نام بھی بتایا، اللہ نے اپنی صفات بھی بتائی، اور اللہ نے ایسے آرڈر بھی دیے کہ جن آرڈر کو فالو کر کے ہم یہ ثابت کر سکیں کہ واقعی ہم کیا ہیں؟ غلام ہیں. اس کی میں مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں. ایک آدمی آپ کے پاس آ کے کہتا ہے آج سے میں آپ کا غلام، آپ جو کہیں گے میں مانوں گا. آپ پہلی دفعہ میں اس کی بات کو سیریسلی نہیں لیں گے. لوگ عقیدت میں آ رہے ہوتے ہیں، بہت ہم سے بھی جھک جھک کے سلام کر رہے ہوتے ہیں، صاحب بس ختم ہو گیا ایسی آپ سے عقیدت محبت. بار بار جب ایک آدمی کہہ رہا ہے بس میں آج سے آپ کا کیا ہوں؟ غلام. آپ مجھے آگ میں چھلانگ لگانے کا کہیں میں آگ میں چھلانگ لگاؤں گا، آپ مجھے کیٹو پہاڑ سے چھلانگ لگانے کا کہیں میں وہاں سے چھلانگ لگا لوں گا. جیسے صحابہ کرام نے بدر کے موقع پہ تقریر کی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا ہم 313 ہیں اور سامنے مقابلہ کس سے ہو رہا ہے؟ 1000 سے.
ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، گھوڑے نہیں ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہے، تو اب مقابلہ تو اسباب کی دنیا میں شکست ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں صحابہ لڑ پائیں گے کہ نہیں لڑ پائیں گے۔ آپ پر بنی اسرائیل کی وہ آیات بھی نازل ہو چکی تھی، موسیٰ علیہ السلام